کو نہیں اٹھا سکتا۔ میں تیری بارگاہ میں سوال کر رہی ہوں، یا اللہ میرے بچے کو زندہ کر دے۔ اب غور کرو، اللہ کی بارگاہ میں اس ماں کو کتنا اعتماد ہے، کتنا یقین ہے۔ اس ماں کو پتا تھا کہ میرا رب میری دعا کو رد نہیں کرے گا، میری دعا کو اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ ماں دعا کر رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کھائے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا میری دعا کو قبول فرما۔ اور دعا بھی اس طرح کہہ رہی کہ یا رب العالمین جب تک میں زندہ رہوں میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے زندہ مجھے نظر آئے۔ کیا مطلب کہ پہلے مجھے ماں کو موت آئے تو بعد میں میرے بیٹے کو موت آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں ماں دعا کرے کہ مولا میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے زندہ رہے، پہلے مجھے موت آئے بعد میں میرے بیٹے کو موت آئے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان فرماتے ہیں یہ دعا کر رہی آپ کھائے ہوئے ماں بیٹھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، ہاتھ کھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا میرے بچے کو زندہ کر۔ صحابہ بھی خاموش ہیں، اللہ کے نبی بھی خاموش ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ماں نے ابھی اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر نہیں مرے تھے، فَقَشَفَ صَوْبَ أَوْ وَجْهِهِ، اللہ رب العزت نے اس کے بچے کو زندہ فرما دیا۔ اب غور کرو، جیسے حضور نے فرمایا اللہ نبی کی دعا میں جو اثر رکھا ہے وہی دعا کا اثر فرمایا اللہ نے ماں کی دعا کا اثر جیسا رکھا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا، اسی طرح فرمایا اللہ رب العزت ماں کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ اب غور کرو کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، ماں کو بھی پتا ہے فوت ہو گیا ہے، ماں دیکھ رہی ہے کول بیٹھی ہے، لیکن اس کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا اعتماد تھا، اتنا یقین تھا کہ اللہ میری دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ اللہ رب العزت میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ پتا چلا کہ ماں جو بھی دعا کرے اللہ اس کو رد نہیں کرتا بلکہ اس کو قبول فرماتا۔ دنیا کے اندر انسان دنیا کے لالچ میں جوانی کے نشے میں آ کر ماں کی آج کل لوگ بے عزتی کرتے ہیں، ماں کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، ماں کو دھکے بھی دیے جاتے ہیں، ماں باپ کو تھپڑ بھی آج کل مارے جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ماں کو تکلیف کی اللہ تعالیٰ اس کو موت بعد میں دیتا ہے، پہلے ماں باپ کے نافرمان کو دنیا کے اندر سزا دیتا ہے۔ فرمایا ماں باپ کا نافرمان جو ہے دنیا کے اندر پہلے اللہ رب العزت اس کو سزا دیتا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو موت دیتا ہے۔ اگلے دن نیٹ پہ یہ بات چل رہی تھی کہ کسی نے اپنے ماں کو یتیم خانے کے اندر داخل کرا دیا جاتا، کہ ماں ہم سے تیری خدمت نہیں ہو سکتی۔ جو وہاں بڑا تو اس سے کہا جب زیادہ بیمار ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دے۔ اب غور کرو ماں کی خدمت کو اس کو فرمایا برا محسوس کر کے ماں کو یتیم خانے کے اندر داخل کرا، جس نے فرمایا پالا ہے سارے نیاز سے فرمایا تجھے اٹھاتی رہی، تجھے پالتی رہی ہے، فرمایا تیرے فرمایا پیشاب خانے کو دھوتی رہی ہے، اس ماں کو فرمایا یتیم خانے کے اندر داخل کرا دیا کہ مجھ سے تیری خدمت نہیں ہو سکتی۔ آج کل یہ بھی باتیں کرتی کب مرے گی، کبھی ہماری جان چھوٹے، ایسی نسلیں بھی پیدا ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب دین سے دوری ہے، دین سے دوری ہے۔ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو فرمایا ایسی باتیں کرتا ہے۔ اگر دین سے ساتھ محبت ہو تو بچہ چاہتا ہے کہ موقع ملا ہے مجھے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اس نے یتیم خانے کے اندر جا کر داخل کرا، کہا کہ جب میری ماں زیادہ بیمار ہو جائے تو مجھے اطلاع دے۔ 2 یا 4 سال کے بعد اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، بچے نے جا کر اطلاع دی کہ تیری ماں زیادہ بیمار ہے۔ وہ آیا، جب وہ بچہ آیا تو ماں یتیم خانے سے باہر نکلی۔ یا آج ہمارے حالات بھی یہ غور سے سنو، جب ماں یتیم خانے سے باہر نکلی تو ماں نے کہا بیٹا یہاں گرمی بڑی ہے، یہاں پنکھے لگوا دو، بڑی گرمی ہے یہاں پر پنکھے لگا۔ بیٹا کہنے لگا ماں تو اب یہاں چھوڑ کر جا
کہا بیٹا پنکھے لگوا دو، بڑی گرمی ہے یہاں پر۔ بیٹے نے کہا ماں تو اب گھر جا رہی ہے، تجھے پنکھوں کی کیا ضرورت ہوگی؟ جب تو نے یہاں رہ نہیں اب تو کیا کرے گی پنکھے لگوا کے؟ غور کرنا، ماں نے کہا بیٹا میں اس لیے کہہ رہی ہوں جس طرح آج تو مجھے یتیم خانے کے اندر داخل کرا گیا ہے تو کل تجھے تیری اولاد بھی یہیں چھوڑ کر جائے گی۔ یہ نے فرمایا اس وقت تجھے گرمی لگے گی، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ میرے بچے کو گرمی نہ لگے، پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں پنکھے لگوا دو۔ اندازہ فرماؤ کہ آج ماں باپ کی خدمت کو کس طرح برا محسوس کیا جاتا ہے۔ اس وقت اس بچے کو عقل آئی کہ اگر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہوں تو کل میری اولاد بھی میرے ساتھ یہی سلوک کرے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جس نے ماں باپ کی عزت کر دی، خدمت کر دی، ان کو احترام کر دیا، فرمایا وہ کامیاب۔ البروا آباءکم کما ابناؤکم، فرمایا جیسے آج تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے کل تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ایسی ہی رہے گی۔ عزوا تعز شاءکم، فرمایا جیسے تم آج کسی کی عزت کرو گے تمہاری عزت بھی اسی طرح ہوگی۔ یہ بیماری بندے پہ جب آتی ہے، کوئی بھی بیماری ہو، مالی لحاظ سے ہو، جانی لحاظ سے ہو، کوئی بھی مصیبت بندے پہ آ جاتی ہے، بندہ جب صبر کرتا ہے اس کو اجر کیا ملتا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ کہ جب بھی مالی لحاظ سے کوئی نقصان ہو، جانی لحاظ سے کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بھی پریشانی آئے، بندہ جب اس پہ صبر کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن میں اس کے لیے میزان مقرر کروں تو فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے نام اعمال کو کھولوں، کہ فرمایا اس کے نام اعمال کو کھولوں کہ میں نے اس کو دنیا کے اندر مصیبت کے اندر مبتلا کیا، مالی لحاظ سے فرمایا اس کو نقصان دیا، جانی لحاظ سے فرمایا اس میں پریشانی آئی، جب بندہ صبر کرتا ہے تو صبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ بتاؤ جب اللہ رب العزت کسی کی آنکھوں کا نور واپس لے لیتا ہے اور بندہ صبر کرتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ اب جس کی بنائی کری جائے، آنکھوں کا نور چلا جائے، آنکھوں سے بندہ نابینا ہو جائے اور وہ بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے کہ یہ کہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو تو فرمایا اس کا اجر کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر یہ ہے کہ ہر وقت میرے گھر میں ہے اور فرمایا میرا دیدار اس کو نصیب ہوگا۔ ہر وقت میں اس کا فرمایا وقت گزر رہا ہے، فرمایا میرے گھر کے اندر گزر رہا ہے اور فرمایا قیامت کے دن اس بندے کو میرا دیدار نصیب ہوگا۔ تیسری حدیث پاک کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے، اب لوگ اس کی عادت کے لیے آتے ہیں، پوچھتے ہیں، اگر وہ بندہ بیمار ہونے والے لوگوں کے سامنے گلا نہ کرے، جس طرح آج ہمارا اندر ہوتا ہے کہ میں ہی بیمار ہوتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، مجھ پہ یہ مصیبت آتی ہے، میں ہی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہوں۔ یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ نقصان جو کچھ بھی ہوتا ہے فرمایا بندے کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، بندے کا امتحان ہوتا ہے اس کے اندر۔ فرمایا جب اس کی عادت کے لیے کوئی آئے تو فرمایا اس کے سامنے گلا نہ کرے گا بلکہ اللہ کے رضا پہ راضی رہے، کسی سے کوئی گلا نہ کرے بلکہ یہی کہے میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اب اللہ کو عزت چاہے تو اس بندے کو فرمایا شفا عطا فرما دے، چاہے تو فرمایا اس کو موت عطا فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو شفاعت عطا فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی اگر اس بیماری سے نجات مل گئی دنیا کے اندر، حضور فرماتے ہیں دنیا کے اندر وہ اس مصیبت سے فرمایا نکل گیا، اس بیماری سے نکل گیا، شفا مل گئی تو فرمایا اس بندے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس حالت میں میری بارگاہ میں آئے کہ اس سے کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ یہ بیماری آنا، بخار ہونا، کوئی بھی بیماری آ جاتی ہے فرمایا یہ بندے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، فرمایا بندے کے گناہ جھڑ دے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مصیبت اس بیماری کے اندر فرمایا اس کو
شفاعت عطا فرما دوں تو فرمایا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اگر اس کو موت ہوں تو فرمایا میں اپنی رحمت کے لیے بلوا لیتا ہوں۔ جیسے پتا چلا کہ مرنے والا بیمار ہو کر مرتا ہے تو فرمایا وہ گناہگار نہیں رہتا بلکہ وہ نیکوکار ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو یہ نہ کہو کہ تو میرے لیے دعا کر، بلکہ اس سے آپ کہیں جا کر کہ تو میرے لیے دعا کر، کیوں وہ بیماری کے اندر فرمایا مبتلا ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ جیسے جیسے بیماری اس کے اندر آتی رہی فرمایا وہ صبر کرتا رہا، اللہ تعالیٰ ویسے ویسے اس بندے کے گناہ معاف کرتا چلا۔ فرمایا جب اس کے لیے دعا نہیں کرے گا بلکہ وہ اس سے کہے کہ تو میرے لیے دعا کر، فرمایا وہ تو نیکوکار بن چکا ہے۔ جب اس کے بارگاہ میں کہے گا تو میرے لیے دعا کر، فرمایا جو وہ ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے دعا کر دے گا کیونکہ وہ نیک ہے، نیک کی دعا اپرادھ نہیں کرتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ فرمایا وہ نیک بن چکا، اس کے گناہ جھڑ گئے ہیں۔ جب گناہ جھڑ گئے ہیں فرمایا جو بھی تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شوری محمد اقبال کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں جنت عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر جلیل اور عظیم عطا فرمائے۔ وما علیہ